موجود ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز راولپنڈی احسن نوید صاحب کے ساتھ. تو سموک کے حوالے سے آج آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک واک کا اہتمام کیا گیا یہاں. تو سموک چونکہ ابھی ملکی لیول پہ کافی گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے, سپریم کورٹ تک سے آرڈر آئے ہوئے ہیں اس پہ کہ اس کا جو پراپر جو اس سے بچاؤ کے طریقے ہیلتھ منسٹریز کو اور لوگوں کو بتایا گیا. تو اسی سلسلے میں ہم ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ اسموک کے حوالے سے یہ ہے کیا, اور اس کے لیے محکمہ ہیلتھ راولپنڈی جو ہے وہ اس پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اسموک کا تعلق ہے تو یہ ماحول کی آلودگی کی ایک قسم ہے, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ فصلوں وغیرہ کا اس وقت نئی بیجائی ہو رہی ہے اور پرانی لوگوں نے اٹھائی ہیں, تو جو ان کے کچھ بچے کچھ اثرات ہوتے ہیں ان کو اکثر لوگ آگ لگا دیتے ہیں. اسی طرح سے اینٹوں کے بھٹوں سے اگر وہ اسپیسیفکیشن کے مطابق نہ ہوں جو ماحولیات کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے, یا وہ انڈسٹریز جن کی چمنیز جو ہیں وہ ماحول کی آلودگی کو بچانے کے معیار پر پوری نہ اترتی ہوں, تو ان چیزوں سے پھر یہ فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. اور جو آج واک بھی ہوئی یا محکمہ صحت بھی جو اقدامات اٹھا رہا ہے اسموک کے حوالے سے, ایک تو عام پبلک کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ کن کن چیزوں سے یہ اسموک میں اضافہ ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے کچھ پودوں کی کمی ہے ہمارے ملک میں, وہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے جو رول پلے کر رہا ہے. تو اب تو جیسے مرکزی لیول پر بھی پروونشل لیول پہ بھی حکومت نے جو ہے وہ بلینز کے حساب سے درخت لگانے کی مہم بھی شروع کی ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا اسموک کے حوالے سے. جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سانس کی اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں لوگ, اور زیادہ چانسز جو ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے لوگوں کے یا بچوں کے انوالو ہونے کے ہوتے ہیں. تو محکمہ صحت اس سلسلے میں الرٹس بھی جاری کرتا ہے, اسموک کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی دی جاتی ہے کہ صبح کے ٹائم میں, شام کے ٹائم میں جب یہ زیادہ ہو اس وقت کم سے کم باہر نکلیں, ضرورت کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو رکھیں, اور یہ کوڑا کرکٹ جلانے اور دھواں پیدا کرنے اور ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم مبارک نقوی صاحب, پٹوار نیوز کے چیف رپورٹر ہیں. یہ ڈائریکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی لوکل سطح پہ جو THQ ہاسپٹل ہیں یا لوکل سطح پہ جو بھی ہاسپٹل ہیں, کیا ان کو بھی آپ نے کوئی احکامات جاری کیے ہیں, وہ بھی لوگوں میں اویئرنیس دیں. اور دوسرا یہ کہ اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں پلیز. دیکھیں جی, جہاں تک ہمارے ہاسپٹلز کا تعلق ہے, تحصیل لیول کے ہاسپٹلز, پنڈی میں ڈسٹرکٹ کا ہاسپٹل ہمارے نیٹ ورک میں نہیں آتا. تحصیل کے ہاسپٹل ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ان ڈویژن میں پورے میں تمام ان ہسپتالوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایک تو وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں کہ ان کے پاس اسموک سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کہیں زیادہ تو نہیں آ رہی, تاکہ محکمہ صحت اپنے آپ کو ان کی تعداد کے مطابق اپڈیٹ کرتا رہے. اور دوسرا وہ وہاں پر بھی آگاہی مہم اسی طرح سے تحصیل لیول پہ بھی اور باقی ہاسپٹلز میں بھی, اور جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے ہیلتھ کی, وہاں پہ بھی یہ کمپین اسی طرح سے چل رہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ چھوٹی جگہوں پہ ہر جگہ پہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں, جیسے وسطی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں صورتحال کافی خراب سننے میں آ رہی ہے, تو پنڈی ڈسٹرکٹ کی کیا صورتحال ہے اسموک سے, کہ کوئی لوگ متاثر ہوئے ہیں زیادہ؟ جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے ہیلتھ کی, وہاں پہ بھی یہ کمپین اسی طرح سے چل رہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ چھوٹی جگہوں پہ ہر جگہ پہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں, جیسے وسطی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں صورتحال کافی خراب سننے میں آ رہی ہے, تو پنڈی ڈسٹرکٹ کی کیا صورتحال ہے اسموک سے, کہ کوئی لوگ متاثر ہوئے ہیں زیادہ یا ہونے کے چانسز ہیں, اس حوالے سے آپ بتائیے. الحمدللہ ہمارے پورے ڈویژن میں, صرف ڈسٹرکٹ نہیں بلکہ پورے ڈویژن میں جو صورتحال ہے باقی پنجاب یا باقی دوسرے صوبوں کی نسبت بہت بہتر ہے,
اور یہاں پہ چونکہ کچھ پہاڑی علاقے بھی زیادہ ہیں، پلانٹیشن بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی ماحول کی آلودگی اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہم اس کو خطرناک یہاں پہ سمجھ سکیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ دو گروپ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی اور بچے بھی، تو ہم پوری آگاہی کی مہم اس پہ چلا رہے ہیں تاکہ ہماری بڑی پاپولیشن بھی اس سے محفوظ رہے اور بچے بھی محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اسموک کے حوالے سے کیا وجوہات ہیں اور اس کا تدارک کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو ہم سب اس پہ عمل کر کے اسموک کے اثرات سے بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو پوری طرح اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. سید صابر حسین، پوٹوار نیوز نیٹ ورک، DHO آفس راولپنڈی.